السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ایک چھوٹی سی گزارش آپ لوگوں سے وہ یہ کہ سیرت کورس کو، جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، کوئی تاریخی مواد سن کر کے نہ سنیں، تاریخ سمجھ کر کے نہ سنیں، بلکہ یہ سوچ کر کے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ہمارے لیے اس میں اسوہ ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں ہمیں وقتاً فوقتاً اشارے ملتے ہیں، رہنمائی ملتی ہے۔ سیرت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ اس پر باقاعدہ کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں اور ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، فارسی میں، اور نہ جانے کتنی زبانوں میں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھنے کا شرف صرف مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ کتنے غیر مسلموں نے، چاہے ان کا سیرت لکھنے کا کوئی اور ذہن ہو، کوئی اور ان کی نیت ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عیسائیوں نے بھی قلم اٹھایا ہے، غیر مسلموں نے بھی قلم اٹھایا ہے۔ اور اگر آپ باہر جا کر، پتہ نہیں ہندوستان کے اندر تو اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے بھی یا نہیں، لیکن اگر آپ باہر جا کر، دوسرے ممالک میں جا کر، یہ جو سینٹرل ایشیا ہے یا یورپ ممالک ہیں، یورپ کنٹریز ہیں، یہاں جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ آپ کو ایسی لائبریریاں بھی ملیں گی جہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں، اور کئی کئی کتابیں، اور ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں میں۔ لہذا یہ بڑا زبردست معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے کردار پر، آپ کی زندگی پر صرف مسلمانوں نے محنت نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے بھی کام لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ سب جانتے بھی ہوں گے، کہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انسان آئے وہ نکاح کے ذریعے سے آئے، بیچ میں کہیں پر بھی خیانت والا معاملہ نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے تھے، جو عرب کا، مکے کا سب سے اعلیٰ خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ آپ آگے جا کر سیرت کے اندر یہ بات بھی پڑھیں گے کہ نجاشی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نجاشی بادشاہ کو پہنچا تو اس موقع پر نجاشی بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان موجود تھے۔ تو نجاشی نے ابو سفیان سے یہی پوچھا تھا کہ جس نے تمہاری نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کسی اعلیٰ خاندان سے ہے یا نچلے خاندان سے؟ تو ابو سفیان اس ٹائم پر چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولا کہ یہ جو محمد ہے نا، یہ ہمارے یہاں سب سے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ہاں، واقعی انبیاء کی شان ہوتی ہی یہی ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، جو بایوگرافی ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی ہسٹوریکل ایونٹس، کوئی تاریخی مواد سمجھ کر کے ہم نہیں سنیں گے، کیونکہ آج کل موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو خاص طور سے بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق خرق عادت کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اس طریقے کی کوئی چیز ہے۔ ان باتوں کو سن کر جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں اور معجزوں کو بیان کرتے ہیں کہ زمین سکڑ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ان باتوں کو سن کر ایک انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت، محبت، احترام، یہ چیزیں تو پیدا ہوتی ہیں، عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ جیسے کوئی بہت
حالانکہ اعلیٰ درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، لیکن وہاں پر اس انداز سے سیرت کو بیان کرنے کے لوگ کہتے ہیں میاں آسمانوں سے مدد ہو رہی ہے، ہر چیز اشاروں سے ہو رہی ہے، یہ چیز ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں جو معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جبکہ سیرت کو اس انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت احترام کے ساتھ ساتھ سیرت پر عمل کرنے کا شوق بھی ہو، جذبہ بھی ہو۔ لہذا ہم اسی پہلو کو بیان کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے سیرت بیان کریں گے، یعنی کہ سیرت کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کرنا، سیرت کو اس انداز سے بیان کرنا کہ اس کو قرآن سے جوڑ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عقیدت میں آگے بڑھ کر اتنا ایسا بیان کیا جائے کہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے، اور یہی غلطیاں پچھلی قوموں سے ہوئی ہیں اپنے نبیوں کے بارے میں۔ آپ اگر عیسائی دنیا کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور کتاب دی تھی انجیل، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان سے کتاب چھوٹ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معاذ اللہ عقیدت میں خدائی بنا کے چھوڑا، 3 میں سے 1۔ وہی اگر دنیا یہود کی ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب بھی دی تھی تورات، اور نبی بھی دیے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں نے بالکل عیسائیوں کے اپوزٹ غلطی کی تھی کہ انہوں نے تورات کو ایسا پکڑا، ایسی خدمت کی، اتنا زبردست اس پر کام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی نبوت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور پھر وہ کتاب کی بھی ویسی حفاظت نہ کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے، کہ بہت ساری چیزیں اس میں سے اپنی طرف سے نکال دی اور بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دی۔ یہ غلطیاں پچھلی قوموں سے ہوئی ہیں، اور یہ غلطیاں مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا جائے۔ پوچھا گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سراپا قرآن تھے، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمہیں مل جائیں گے۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز سے بیان کریں گے اور سنیں گے کہ ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت و احترام بھی ہو۔ لہذا باقاعدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کا آغاز کرتے ہیں، اور سیرت کی شروعات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت آتے ہیں، لہذا یہاں سے ہم سیرت کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، بعض روایتوں کے مطابق 3000 نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی تھی، مسجد کی امامت نہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کی امامت عطا کی تھی، درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ امامت عطا کی، بلکہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبوں کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے کام بھی بڑے بڑے لیے، یعنی کہ بیت اللہ کی تعمیر ان سے کروائی۔ اور ان کی جو ہسٹری ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں ان کی جو ہسٹری ہے وہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم جلدی سے جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ بات ان کے اس وقت کی ہے کہ جب یہ بابل کے شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے، جو موجودہ طور کا عراق بنتا ہے۔ بابل یہ اس زمانے کا جدید ترقی یافتہ ملک تھا، اور نہ صرف یہ کہ ترقی یافتہ ملک تھا بلکہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی بت پرستی بھی وہاں ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 3 یا 5 ہزار سال پرانی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ سب کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو بنا بنا کر کے بیچتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول کے اندر آنکھ کھولی اور اپنی قوم کو ان چیزوں کے اندر ملوث پایا، اپنی قوم کو سمجھایا،
نہ صرف یہ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی قوم مختلف چیزوں کی پوجا کرتی تھی، درختوں کی، ستاروں کی، پہاڑوں کی، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی قوم کو اس طرح سے سمجھایا کہ جب ستارہ تھا، رات کے وقت ستارہ موجود ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں تم لوگوں کے شرک سے بری ہوں، یہ تو رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے۔ فلما رأى القمر، پھر جب چاند کو دیکھا، کیونکہ یہ قوم چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، تو قوم سے کہا کیا یہ میرا رب ہے کہ اس کو تم میرا رب تصور کرتے ہو؟ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، میں گمراہوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ پھر جب دن کے وقت میں سورج نکلا، کیونکہ یہ قوم سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ هذا اکبر، یہ تو بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، شام ہوئی، سورج ڈوبا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، میں تو مشرکوں سے بری ہوں۔ بہرحال وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، وہ نہ کہ بت پرست تھے بلکہ بتوں کو بنا بنا کر کے بیچتے تھے، اور ایک بت خانہ تھا، اس کے غالباً متولی بھی تھے۔ بہت ان کا اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا ہے، قرآن نے سارے مکالمے کو ذکر کیا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ بہرحال جب بہت لمبے چوڑے عرصے تک اپنی قوم کو، اپنے والد کو، اپنے گھرانے کو انہوں نے سمجھایا، ایک موقع ایسا آیا کہ قوم ساری کی ساری اپنے شہر سے باہر گئی ہے، کوئی ان کا تہوار تھا، کوئی عید تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ چلنے کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ چلنے سے انکار کیا۔ جب قوم ساری کی ساری چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور وہ جو بت خانہ تھا وہاں پہنچے، اور جتنے بت تھے ان کو توڑ تاڑ کے تہس نہس کر دیا۔ ایک بڑا بت تھا، وہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی اور خود چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ قوم جب اپنا تہوار منا کر کے واپس آئی ہے تو ان کی عادت تھی کہ پہلے بت خانے میں جاتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ جیسے ہی بت خانے کے اندر گئے ہیں تو اپنے معبودوں کو ٹوٹا پھوٹا پایا، پوچھا کہ بھئی یہ کون کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کی تو صرف ایک شخص مخالفت کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، وہ آزر کا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے اس کی تحقیق کی تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو کلہاڑی کس کے ہاتھ میں؟ وہ جو بڑا بت ہے اس کے ہاتھ میں، اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس نے توڑا پھوڑا ہو۔ تم دوسرے چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کو بھوگ لگاتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ہو سکتا ہے اس کو جیلس فیل ہوتا ہو، اس نے اس جلن کے اندر ان بتوں کو توڑ تاڑ دیا ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو یہ بلا دوسرے بتوں کو توڑ کیسے سکتا ہے؟ یہ تو سن بھی نہیں سکتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، عقلی دلیل کی قوم فیل ہو گئی، میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، جو کھانا تم اس کے آگے رکھتے ہو چوہا آ کر کے لے جاتا ہے اس کو روک نہیں سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری مرادوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ وہ تمہاری تمناؤں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ وہ تمہاری مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ قوم لاجواب ہو گئی۔ جواب تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہٹ دھرمی تھی، طبیعت کے اندر بغض تھا، عناد تھا۔ یہیں پر ایک بادشاہ اور بھی تھا جو نمرود کے نام سے، جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ شخص اس انداز کا تھا کہ یہ کہتا تھا یہ جو سورج ہے یہ تم لوگوں کا بڑا خدا ہے اور میں جو ہوں میں چھوٹا خدا ہوں، میں اس کا مینیجر ہوں، لہذا سورج کو بھی سجدہ کرو، مجھ کو بھی سجدہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی بات چیت کی ہے اور اس کا بھی مکالمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر تو پہلے تو اس نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو یہ دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، موٹی کھوپڑی کا آدمی تھا۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جس کو کچھ دن کے بعد رہائی ملنی تھی اس کو قتل کر دیا، دوسرا قیدی جو مرنے والا تھا جس کو سزائے موت ملنی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہ اللہ کا دیکھو میں بھی مارتا ہوں میں بھی چھوڑتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر موٹی دلیل دی اس کو، میرا رب وہ ہے جو سامنے سے سورج نکالتا ہے پیچھے ڈبو دیتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو اگر رب ہے تو سورج کو اپوزٹ ڈائریکشن سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ تو فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست صلاحیت دی تھی، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بڑی غیر معمولیت صلاحیتیں بھی تھیں۔
آپ نے اپنی قوم کو بھی خاموش کیا، والد صاحب کو بھی خاموش کیا، اور ان کو بھی خاموش کیا۔ نتیجہ پھر وہ آگ وغیرہ جلائی گئی، وہ سارے واقعات میں اسکپ کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی بچایا، تو ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں سے، سارے امتحانات سے نکلے۔ قوم نے یہ کہا کہ بھائی تم اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہاں سے نکلو۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام اپنا چھوٹا سا خاندان لے کے وہاں سے نکلے۔ ساتھ میں کون کون تھا؟ بیوی تھی اور بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ آپ نے لوط علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سنا ہوگا، یہ رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی درجہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آگے ایک موقع ایسا آیا کہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جب یہ جا رہے تھے، تو ایک بادشاہ کی بری نظر ان کی بیوی پر پڑی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات سے ان کو گزارا ہے، اور وہاں سے جب ان کی جان بچی ہے، تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کی بزرگیت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ان کی نکاح میں دی۔ یاد رکھیں کہ سارہ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں پہلے سے تھی، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی ابھی تک۔ اب یہ وہ موقع آیا کہ دوسری بیوی حضرت حاجرہ کہا جاتا ہے، اصل کتابوں میں ان کا نام حاجر آتا ہے، حضرت حاجرہ، ان کو ان کے نکاح میں دیا اس بادشاہ نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 کے آس پاس تھی، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی، تمنا تھی کہ اولاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، دوسری بیوی سے پہلا بیٹا دیا، اس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے کچھ دنوں کے بعد پہلی بیوی سے دوسرا بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے ہیں جن سے ساری دنیا کے اندر پھر آگے اولادیں چلتی ہیں، اور نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ان دونوں بیٹوں سے چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسحاق علیہ السلام یہ دوسرے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور بنو اسرائیل یعنی کہ جتنے بھی بنو اسرائیل ہیں وہ ان کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور یعقوب کے پھر اولادوں میں سے نبیوں کا سلسلہ چلتا ہے، یوسف علیہ السلام، بنیامین، موسیٰ، عیسیٰ، دانیال، اور بہت سارے انبیاء کرام میں، ایوب، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، شموئیل، یوشع وغیرہ وغیرہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تقریباً 50 نبی آئے ہیں۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کم و بیش 3000 نبی آئے ہیں، لیکن جو بڑے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل، ان کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں اور سب پر چھا گئے ہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ جو اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، ان کا جو ہے لقب تھا اسرائیل۔ اسرا اور ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا اور ایل یعنی کہ اللہ کا بندہ، اسرا اللہ کا اور ایل یعنی کہ بندہ، تو اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اور آج کے جو یہودی ہیں وہ انہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے پھر معاملہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی زبان تھی وہ عبرانی تھی، اور ان کی جو بیوی حضرت سارہ بولتی تھی وہ بھی عبرانی تھی، لیکن ان کی جو دوسری بیوی ہوئی ہے حضرت حاجرہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک عرصے تک، آزمائش کے طور پر۔ یعنی کہ جب بیٹا کے لیے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور بیٹا ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے اسماعیل کے بارے میں یہ، تو سوچے نا، بڑھاپے کی اولاد اور کئی سالوں تک دعا مانگنے کے بعد ملا، اس بیٹے سے کیسی محبت ہوگی، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اس بیٹے کو، اس بیوی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ وادی زیزر، وادی غیر زیزر، اس طریقے کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں کہ چٹیل میدان، کچھ نہیں تھا، ریگستان تھا، سایہ تک نہیں تھا، ایک درخت نہیں تھا، چڑیا کا بچہ تک نہیں تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی حاجرہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف آ گئے، جہاں پر ان کی نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنی نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، جو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں میں ان واقعات کو اسکپ کر کے آگے چلتا ہوں۔ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی برکت سے، ایڑیوں کی برکت سے زمزم وہاں سے نکل گیا تھا، اور یہ جو حضرت حاجرہ تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب زمزم کا پانی وہاں سے پھوٹا ہے تو وہ حوضی بنا کر کے پانی کو جو ہے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور زمزم بول رہی تھی، زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ کئی دنوں سے پانی نہیں دیکھا اس ریگستان کے اندر، اور جب پانی نکل رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ پانی جو نکل رہا ہے اگر یہ نکل کر کے بہہ گیا، تھوڑا سا پانی ہوگا، میں اور میرا بچہ پھر پیاسے ہو جائیں گے۔ تو وہ بے چینی کی کیفیت تھی، حوضی بنا رہی تھی اس کے آس پاس، اور ساتھ میں زمزم زمزم کہہ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر اماں ہاجرہ حوضی نہ بناتی تو زمزم کنواں نہیں ہوتا بلکہ زمزم نہر جاری ہو جاتی. خیر اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت. آگے یہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو جرہم جب یہاں پر پانی نکل آیا اور کچھ پرندے وغیرہ اڑنے لگے، لوگ یہاں سے سفر کی شکل میں تجارتی قافلے، سفر کے جو قافلے ہوتے تھے وہ اس طرف سے گزرتے تھے. قبیلہ بنو جرہم یہاں سے گزر رہے تھے اور یہاں پر ان کو پرندے وغیرہ اڑتے ہوئے دکھے زمزم کے پانی کی وجہ سے، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی پانی کا چشمہ یا کنواں ہے. ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پایا، اور ان کو جب یہاں پر پایا تو سمجھ گئے کہ یہاں پر رہائش کی جا سکتی ہے، پانی ہے. اور قبیلہ بنو جرہم نے یہاں پر سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا اور مکہ شہر آباد ہونا شروع ہو گیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ بنو جرہم جو تھے ان کی زبان عربی تھی. ابھی تک ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی جو زبان تھی وہ عبرانی تھی. ہبرو کہتے ہیں اس زبان کو، عبرانی کو. آج یہ مردہ زبان ہو چکی تھی، یہودیوں نے آج اس زبان کو زندہ کرا ہے. لہٰذا ایک بیٹے تھے اسحاق اور ایک بیٹے تھے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی زبان جو ہے وہ عربی ہوئی ہے، اور آگے ان کی نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بنو اسماعیل کی زبان جو ہے وہ عربی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اسحاق جو تھے ان کی زبان ہبرو تھی، عبرانی تھی، اور بنو اسرائیل جو تھے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ان لوگوں کی زبان جو ہے پھر وہ عبرانی چلی ہے. یہاں سے یہ دو خاندان چلتے ہیں، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل. اور بنو اسرائیل کی چڑھ بھی یہی ہے کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوئے، اللہ کے رسول کیوں ہوئے، ہم میں سے کیوں نہیں ہوئے. ورنہ یہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، لوگوں کو ڈراتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کا جھنڈا اٹھائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے اور تمہیں تہس نہس کر دیں گے، صفا ہستی سے مٹا دیں گے. تو یہ جو دھمکیاں دیتے تھے بجائے اس پر عمل کرنے کے، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ لوگ پلٹ گئے، مکر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا. بہرحال یہاں سے وہ موقع آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو جرہم کا جو قبیلہ بنو جرہم ہے یہاں سے رشتہ داریاں جوڑی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر نکاح، طلاق، پرورش، تربیت سب یہی ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو یہاں رہتے نہیں تھے، جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیت المقدس کے پاس شام کا جو علاقہ ہے، فلسطین اس زمانے کا جو شام تھا، جو بیت المقدس ہے نا اس زمانے کے شام کے اندر تھا، اور فلسطین اس کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انگریزوں نے جو بیڑا غرق کیا پوری دنیا کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جو دنیا کا نقشہ آیا ہے وہ تو کچھ اور ہی داستان بیان کرتا ہے. اب تو جو بڑا شام تھا اس زمانے کا، اس کے 4-5 ٹکڑے ہو چکے. فلسطین اور کیا کہتے ہیں ایجپٹ اور مصر بھی اس میں آ جاتا ہے. یہ 4-5 ملوک ہیں اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے آتے تھے. بیچ میں وہ جو واقعہ ہوا ہے نا قربانی والا، اس میں بھی یہ بیچ میں ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے آئے تھے. اور جب وہ قربانی والے امتحان سے ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، خوشخبری سنائی تھی، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے، حلیم، بہت بردبار بیٹا. وہ بیٹا کون ہے؟ وہ اسحاق علیہ السلام ہے. قربانی کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ ملتا ہے. بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ماشاءاللہ ان کی شادی وغیرہ ہوئی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر آئے. حضرت ہاجرہ انتقال کر چکی تھی، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، نکاح کر چکے تھے. حضرت ابراہیم جب آئے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، بیوی ان کے گھر پر تھی. اور یہ بیوی جو ہے پہچانی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ پتہ نہیں کون بڑے میاں آ گئے. اپنے گھر کے اندر ایک جگہ ان کو بٹھا دیا، اور یہ جو عورت تھی یہ طبیعت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے یہ اس لائق نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے، اور یہ عورت اس لائق نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ اس عورت کے ذریعے سے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے یہ کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہیں گئے ہوئے ہیں. اچھا اگر وہ آئے نا تو ان سے کہنا فلاں فلاں بزرگ آئے تھے، فلاں فلاں بڑے جو بھی اللہ والے ہیں وہ آئے تھے، اپنا نام بتا دیا، جس طریقے سے شناخت کرا دی، اور تمہارے لیے پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ تم چوکھٹ بدل لو. کہ ٹھیک ہے. اچھا وہ عورت یہ سمجھی کہ چوکھٹ بدلنے سے مراد چوکھٹ کی مرمت ہو جائے، لیکن اس میں اشارہ یہ تھا کہ تم سسرال بدل لو. جب ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے چلے گئے، بیٹے سے تو ملاقات نہیں ہوئی. بعد میں اسماعیل علیہ السلام آئے اور بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا بڑے میاں آئے تھے، اور اس طریقے سے کہہ کے گئے. ایسی سوجھ بوجھ تھی کہ فوراً اپنے والد صاحب کی بات کو سمجھ گئے اور اس عورت کو طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد قبیلہ بنو جرہم کا جو سردار تھا ان کی بیٹی تھی، ان سے نکاح ہوا ہے، اور وہ اس جو ہے عمل کے لیے موضوع تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ میں سے بڑی جو ہے وہ اس میں ہو،
بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے حضرت ہاجرہ، جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بھی بڑی زبردست اور با اخلاق عورت تھی. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصر والوں سے میرے دو رشتے ہیں. پہلا رشتہ تو میرا حضرت ہاجرہ کی وجہ سے کہ وہ میری ماں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے اور وہ مصری تھی، مصر سے تھی. اور دوسرا رشتہ میرا مصر والوں سے یہ ہے کہ وہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں. آپ سیرت میں آگے جا کر کے سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا مقوقس. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ دی تھی، اور حضرت ماریہ قبطیہ کا نکاح ہوا تھا پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہ صرف یہ کہ نکاح ہوا بلکہ ایک بیٹے ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یہ پیدا ہوئے تھے. 3 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا حضرت ابراہیم کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مصر والوں کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو یہ وصیت کی تھی کہ مصر والوں کے ساتھ رحم دلی سے، نرمی سے، شفقت سے، پیار محبت سے پیش آنا، کیونکہ میرے ان کے ساتھ 2 رشتے ہیں، ایک میرا ننیحالی رشتہ ہے اور ایک میرا سسرالی رشتہ ہے. بہرحال اسماعیل علیہ السلام کا جو معاملہ یہاں پر ہوتا ہے کہ بنی جو ہے جرم، قبیلہ بنو جرم کی سردار کی بیٹی سے نکاح ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے اسماعیل علیہ السلام کو. 10 بیٹوں کے نام تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے کتاب میں جس انداز سے لکھے ہوئے تھے، اللہ جانے کیا نام تھے، لیکن 2 نام مجھے سمجھ میں آئے، اور یہ 2 نام ہیں بھی بڑے اہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں اوپر جاتے 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 2 نام آتے ہیں. ایک نام ہے نابق اور ایک نام ہے قیدار. تو یہ جو قیدار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جد امجد میں سے آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ قیدار اور نابق ان کا جو معاملہ ہے، اس میں قیدار کو لے لیتے ہیں. قیدار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، اور قبیلہ بنو جرہم جو اسماعیل علیہ السلام کا سسرال تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں عطا کی. یعنی کہ قیدار اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا جسے مسجد کے امام کا ہوتا ہے. لوگ ان کو عزت کی، ادب کی، احترام کی، اونچے خاندان والے ہونے کی نیت سے دیکھتے ہیں. اور قبیلہ بنو جرہم جو اسماعیل علیہ السلام کا سسرال تھا، ان کو ایز اے مینجمنٹ خانہ کعبہ جو تھا نا، کیونکہ خانہ کعبہ کے آس پاس یہ لوگ تھے، تو کعبہ کی امامت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ملی، اور کعبہ کا نظم و ضبط، اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے سسرال والوں کو ملی، قبیلہ بنو جرہم کو. اور 2000 سال تک ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی خدمات کی ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ خدمات آگے چلتی گئی، نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی گئی، تو قبیلہ بنو جرہم کے اندر پھر بدماشیاں بھی آئیں، اور ان بدماشیوں سے ان لوگوں نے پھر لوگوں کو پریشان کرنا، ڈرانا، دھمکانا اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات بدلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جائیں گے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن، اس طریقے سے جب ہم اوپر جائیں گے تو 21ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا آتے ہیں عدنان. یہ بڑے زبردست آدمی تھے، سوجھ بوجھ، عقل مند، فراست، بولنے کی صلاحیت، آل راؤنڈر آدمی تھے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ جب بیان کرتے تھے نا کہ میرے والد کا یہ نام، ان کے والد کا یہ نام، ان کے والد کا یہ نام، تو عدنان تک جا کر کے رک جاتے تھے، عدنان تک بیان کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب نامے ہیں اس کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک، دوسرا حصہ عدنان سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو نسب نامہ ہے مجھ سے لے کے عدنان تک وہ بالکل اوتھینٹک اور معتبر ہے، جو بھی بیان کرتا ہے بالکل صحیح بیان کرتا ہے. اور پھر عدنان سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک جو میرا نسب نامہ ہے اس میں کچھ شک و تردد ہے. اور پھر اس سے پیچھے اگر جائے ابراہیم علیہ السلام سے اوپر آدم علیہ السلام تک، تو وہ جو نسب نامہ ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لہٰذا میرا وہ نسب نامہ جو بھی بیان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اچھا، تو ایک معاملہ ایسا آیا کہ یہ جو بنو جرہم تھے، قبیلہ بنو جرہم، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کو تولیت ملی اور خانہ کعبہ کی جو ذمہ داریاں ملی، مینجمنٹ ملی، لیکن اپنی اس مینجمنٹ میں یہ خیانت کرنے لگے، بدتمیزیاں کرنے لگے، چودھری بن گئے، چودراہٹ آ گئی. تو لہذا 2000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ بنو خزاعہ ان سے کام لیا. انہوں نے ان لوگوں کی بدماشیوں کو دیکھتے ہوئے پھر ان سے لڑائی کی اور ان کو وہاں سے پھر نکال دیا. نہ صرف یہ کہ کعبہ کی ذمہ داریاں لی بلکہ ان کو مکہ سے ہی نکال دیا. لیکن یہ لوگ بھی جاتے جاتے، کیونکہ تھا تو اسماعیل علیہ السلام کا سسرال، لیکن بدماشیاں کیونکہ آ گئی تھی، بدماشیوں کا غلبہ آ چکا تھا، جاتے جاتے انہوں نے پھر بدماشیاں یہ کی کہ خانہ کعبہ میں سے حجر اسود کو نکالا
اس کو زمزم کے کنویں میں ڈالا، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر کچھ سونے چاندی کے ہرن اور کچھ چیزیں اور رکھی ہوئی تھی، ان کو بھی نکالا، اس کو بھی زمزم کے کنویں میں ڈالا، اور زمزم کا کنواں پاٹ دیا، بالکل زمین برابر کر دی، اور پھر اس انداز سے زمین برابر کر دی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ سینکڑوں سالوں تک زمزم کا کنواں جو ہے وہ ناپید رہا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ زمزم ہے بھی یا نہیں۔ البتہ لوگ اپنے بچوں کو زمزم کے کنویں کی کہانیاں سناتے تھے کہ ایک زمزم کا کنواں تھا اور وہ ایسے ملا تھا، لیکن سینکڑوں سال تک زمزم کا کنواں لاپتہ ہو گیا تھا۔ پھر بعد میں یہ زمزم کا کنواں کیسے ملا، کیا حالات اور معاملات بنے، انشاءاللہ آگے آنے والے سبق میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ البتہ اس چیز کو سمجھے کہ 300 سال تک پھر قبیلہ بنو خزاعہ، کیونکہ 2000 سال تک قبیلہ بنو جرہم کو ذمہ داریاں ملی تھی، اور ان کو سزا دینے کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ یہاں پر ذمہ دار بنے، اور قبیلہ بنو خزاعہ کو 300 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سرداریاں عطا فرمائی ہیں۔ عدنان کے بعد آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا ہیں، ایک بہت بڑے دادا، ان کا نام ہے قصی۔ یہ بہت، جیسے کہ میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تو سارے ہی حسب نسب کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، ذہنیت کے اعتبار سے بہت سوجھ بوجھ والے تھے۔ یہ جو قصی تھے، ان کو اصل میں مجمع کہا جاتا تھا، مجمع، اور ان کو مجمع اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے زمانے میں، قصی کے زمانے میں، عرب جو تھے وہ الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے۔ کوئی اس پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس میدان میں اپنے چھوٹا سا فیملی کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر گئے ہوا ہے، کوئی ادھر، ان کے بکھراؤ رہتا تھا، ان کا اجتماعیت نہیں تھی ان لوگوں میں۔ قصی نے کیا کیا، اپنی سوجھ بوجھ اور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو بکھرے ہوئے عرب تھے ان سب کو سمیٹا، کیونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے شیر نہیں ہوتا، آج اس ڈگر کل اس ڈگر، کوئی ایک جگہ بستی بسا کر کے رہنا، خاندان بنا کر کے رہنا، بازار گلیاں محلے یہ بنا کر کے رہنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں پر حکومت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ آپ اگر سنیں گے ابھی آگے آگے تاریخ میں بھی آپ سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، قیصر و کسریٰ، فارس اور روم۔ ان لوگوں کی بھی جو 2 سپر پاور تھے، ان لوگوں کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ عربوں کو کنٹرول کریں، اور اس زمانے میں تیسری جو ایک چھوٹی سپر پاور کی حیثیت سے پنپ رہے تھے وہ افریقہ کے اندر نجاشی بادشاہ تھے۔ ان دونوں تینوں نے کبھی بھی عربوں پر ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ لوگ قابو میں آنے والے ہیں نہیں، اور یہاں پر حکومت کرنے سے، بادشاہت کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا قصی نے سمجھداری دکھائی کہ اپنے بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹا، اور سمیٹ کر سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، اور ان کو پھر جمع کرنے کی، کیونکہ اسی وجہ سے ان کو مجمع کہا جاتا تھا قصی کو۔ اور کام انہوں نے ایک یہ کیا کہ دار الندوہ بنایا، سب لوگوں کو جمع کیا، محلے کی شکل دی، سوسائٹی کی شکل دی، دار الندوہ بنا کر کے ایک طریقے سے، ایک جیسے دار الندوہ کس طریقے سے میں سمجھاؤں کہ بہت بڑے بڑے فیصلے یہاں ہوتے تھے، بڑے بڑے معاملات یہاں ہوتے تھے، سیاست، کوئی سیاسی فیصلہ ہوتا تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا، کسی لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا، تجارتی قافلے جب کہیں نکلتے تھے تو وہ یہاں سے نکلتے تھے، کوئی سفارتی معاملہ پیش آتا تھا تو یہاں سے پیش آتا تھا، حتیٰ کہ کوئی جنگ بندی ہوتی تھی، جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو وہ یہاں سے ہوتا تھا۔ دار الندوہ کو بہت بڑی حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی جو پلاننگ ہوئی ہے نا، وہ بھی اسی دار الندوہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب تو یہ دار الندوہ ختم ہو گیا، وہ جو مطاف آتا ہے نا جس میں لوگ گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے اندر یہ داخل ہو گیا۔ دیکھیے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے جو قصی نے کر کے دکھائی تھی، اور ان چیزوں کا نام آتا ہے حجابت، سقایت اور رفادہ، لیوا، عمارت، سفارت، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یعنی کہ حجابت کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے لیے جو پیسہ وغیرہ باہر سے آتا تھا، ڈونیشن آتی تھی، تو وہ پیسہ اس کے کپڑے پر، اس کے حجر اسود پر، خوشبوؤں پر، دروازوں پر، دیواروں پر استعمال ہوتا تھا، اس کو حجابت بولتے تھے۔ اسی طریقے سے سقایت، جو لوگ حج کرنے آتے تھے، حج کرنے کے لیے وہاں پر جاتے تھے تو باقاعدہ ان لوگوں کو وہاں پر پانی وغیرہ پلایا جاتا تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے اور حوض بنا لیا کرتے تھے، اور کیونکہ بہت سارا پانی ایک وقت میں نکالنا، جب سینکڑوں ہزاروں لوگ آئیں گے تو اتنا سارا پانی کہاں سے نکالا جائے گا، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حاجیوں کے آنے سے پہلے پہلے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی نکال کر کے ان حوضوں میں اسٹور کر لیا جاتا تھا، اور اسٹور کرنے کے بعد پھر اس میں کشمش اور چھوارے ڈال کر کے ان پانیوں کو میٹھا بنایا جاتا تھا، اور پھر یہ میٹھا پانی حاجیوں کو پلایا جاتا تھا، اس کو بولتے تھے سقایت۔ اور اس کے بعد پھر رفادہ، رفادے کا مطلب یہ کہ حاجیوں کو کھلانے کی ذمہ داری ہوتی تھی، یعنی کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ
مٹی کے انہوں نے حوض بنا لیے، اور مٹی سے سالن وغیرہ خراب نہ ہو تو ان مٹی کے حوضوں کو چربی سے لیپ دیا کرتے تھے، اور لیپنے کے بعد جب وہ بالکل ایک طریقے سے واٹر پیوریفائی ہو جاتا تھا تو اس کے اندر پھر سالن، گوشت، یہ سب ڈالتے تھے، اور ڈالنے کے بعد ان حوضوں میں سے دیگیں بنا بنا کر کے پکا پکا کے ان حوضوں میں ڈالتے تھے، ان حوضوں کو بھر دیا کرتے تھے، اور پھر جب حجاج کرام وہاں جاتے تھے تو ان کو کھلایا اور پلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ لوا، عمارت، خانہ کعبہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو بھی چیزیں وغیرہ ہوتی تھی یہاں پر ہوتی تھی۔ یہ خلافت عثمانیہ تک تو آثار ملتے تھے، جب تک ابھی 100 سال پہلے تک یہ ساری چیزیں ملتی تھی، لوگ حج کرنے جاتے تھے، ان چیزوں کو دیکھتے تھے، دارالندوہ وہاں باقاعدہ ہوتا تھا۔ لیکن انگریز اتنی خبیث چیز ہے کہ جو کام انگریزوں نے یہاں ہندوستان میں کیا وہی کام انگریزوں نے وہاں عربوں کے اندر کیا۔ انگریز جاتے جاتے اپنی نحوست چھوڑ گئے ہندوستان کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا ہندوستان جہاں 800 سال مغلیہ حکومت تھی، آج کا ہندوستان نہیں، اس دور کا ہندوستان، جس میں انڈیا، پاکستان، بھوٹان، لنکا اور افغانستان وغیرہ اور بڑے بڑے ملک، ایران وغیرہ بھی اس میں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایک اس دور کے ہندوستان کے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹا، تو ہندو، تو مسلمان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو سونے کی چڑیا تھا اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اس زمانے کا ہندوستان۔ یہی کام انہوں نے عرب کے اندر کیا۔ خلافت عثمانیہ، ترک، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست صلاحیت بھی دی تھی، اور بیت اللہ اور ارض حرم، وہاں کا جو حرمین شریفین ہیں، ان کی حفاظت اور پاسبانی کے ساتھ ساتھ بہت زبردست انداز میں، اسٹائل میں وہاں انہوں نے نشانات باقی رکھے تھے، اور ان نشانات سے، ان علامات سے پتہ چلتا تھا کہ کون سی چیز کہاں کے لیے ہے، کس چیز سے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ام ہانی کا گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی اکثر بیشتر ان کے گھر جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھی ہیں رشتے میں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ام ہانی کا گھر جب ڈیمولش ہوا ہے، مطاف کے اندر جب وہ گیا ہے، تو ترکوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ وہاں پر ایک ستون بنا دیا مسلح کے نشان کا، ایسے ایسے مسلح کے نشان کا۔ تو اگر کوئی زبردست گائیڈ ہوگا نا تو وہ جا کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ تو ترکوں نے ان علامات کو باقی رکھا، ان نشانیوں کو باقی رکھا، اور نہ صرف یہ کہ حرم کے اندر بلکہ مدینہ کے اندر جائیں وہ بھی حرم ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی یہ ساری چیزیں باقی رکھی جاتی ہیں۔ دارالندوہ جب ختم ہوا ہے تو ترکوں نے کیا کرا؟ وہاں پہ بھی 3 کالے پتھروں کے نشان باقی رکھ دیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 3 زبردست فیصلے اللہ کے رسول کے خلاف یہاں لیے گئے تھے، کالے فیصلے، تو لہٰذا کالے علامت کے طور پر ان کو باقی رکھا تھا۔ عربوں نے اب اس کو بھی ختم کر دیا، کئی صحابہ کی قبروں پر ان لوگوں نے بلڈوزر چلایا اور نہ جانے کیا کیا۔ بہرحال یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا۔ خلافت عثمانیہ تھی، بیت اللہ کی پاسبانی ان کے پاس تھی، یہ لوگ پاسبانی بھی کر رہے تھے، حفاظت بھی کر رہے تھے، اور وہاں پر ان علامات کو بھی برقرار رکھ رہے تھے۔ انگریزوں نے ان کو اکسایا کہ دیکھو نبی تمہارے تھے، تمہاری زبان میں تھے، قرآن تمہاری زبان میں تھا، تم علیحدہ سے باقاعدگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرم کے پاسبان تھے، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو عجم ہیں، تم عرب ہو، اور تمہارے ہوتے ہوئے ان لوگوں کا، تو ان کا پھر جھگڑا ہوا، لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی ہیں، اور پھر ترکوں نے عربوں سے باقاعدہ اس بات کے اوپر جنگ ختم کی، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، نہ ہم تمہیں ماریں گے نہ تم ہمیں مارو، ہم سب کچھ تمہارے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں ایک چھوٹی سی تم سے گزارش، ایک شرط ہے جس پر صلح ہوگی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی آثار اور معاملات تھے تم ان کو ختم نہیں کرو گے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ عرب اب ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عربوں نے اب ان کو ختم کر دیا۔ وہ دارالندوہ کے 3 نشان، وہ ام ہانی کے گھر کا مسلح کی علامت، اور یہ سب جو ہے اس کو پھر میں بتاؤں گا تو آپ سنو گے آپ کا بھی دل دکھے گا، چھوڑیں ان باتوں کو۔ بہرحال یہ جو دارالندوہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ بھی ختم ہوا، ام ہانی کا جو گھر ہے وہ بھی ختم ہوا۔ آگے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں پھر یہ جو قصی ہے نا، ان کی اولادوں میں پھر 2 بیٹے آتے ہیں، ایک کا نام ہے عبد الدار اور ایک کا نام ہے عبد مناف، اور یہ جو عبد مناف ہیں یہ ان سے پھر آگے جا کر کے ایک بیٹے آتے ہیں ہاشم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں ہاشم۔ ہاشم نام تو ان کا کچھ اور تھا لیکن ان کو ہاشم کہتے تھے کہ توڑ توڑ کے کھلانے والا، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ وہ حوض بنا کے کھانے وغیرہ اس میں انڈیل کر کے چربی وغیرہ لگا کر کے، تو یہ ذمہ داری ہاشم کی تھی۔ تو یہ جو عبد دار تھے اور عبد مناف تھے، قصی کے بیٹے، 2 بیٹے، انہوں نے قصی نے جانچ لیا اور بھانپ لیا کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے جو عبد مناف ہے، حالانکہ یہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن یہ باصلاحیت زیادہ ہے، اور یہ جو عبد دار ہے یہ عمر میں بڑا ہے لیکن صلاحیت کے اعتبار سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے نا، بعض گھروں کے اندر ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ
بڑا بیٹا اگرچہ عمر میں بڑا ہو لیکن صلاحیتوں میں، سوجھ بوجھ میں، کچھ فیصلے لینے میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اور جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اگرچہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن سوجھ بوجھ، صلاحیت، عقل مند، ہوشیاری اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو عبد مناف تھے یہ تھے تو چھوٹے لیکن سوجھ بوجھ، صلاحیت ان میں زیادہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے، جو قصی ہیں، کھانے اور پینے کی جو دو ذمہ داریاں تھیں، پینے کی ذمہ داریاں تو دے دی ان کو، عبد مناف کو پلانے کی ذمہ داریاں، اور کھلانے کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو دے دی عبد دار کو۔ اور لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، بڑے آدمی ہیں اور فیصلے بھی صحیح ہیں، اپنی دونوں اولادوں کو دے رہے ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ لیکن آگے جا کر کے عبد مناف نے عبد الدار سے باقی کی جو ذمہ داریاں تھیں، حجابت، لواس، سقا، ساری کی ساری چیزیں یہ بھی ان سے لے لی تھی آگے جا کر کے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جد امجد ہاشم اور ان کے بیٹے عبد المطلب وغیرہ میں شفٹ ہوئی ہے۔ آگے کی جو سیرت ہے وہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، دادا، پردادا پر ہوگی، اور پھر سیدھا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر آ جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے قصی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت لمبی تھی، میں نے بہت مختصر کر کے آدھے پونے گھنٹے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔